پھر آخری نظریں کعبے پر ڈالیں اور الوداع کہہ کر کے واپس پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے جب آپ واپس نکلیں گے تو اپنے ڈیرے پر پہنچیں گے جہاں آپ کے لیے گاڑیوں کا انتظام ہوگا۔ جب آپ گاڑیوں پر اپنا سامان رکھیں گے ہو سکتا ہے گاڑیاں اسی وقت روانہ ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گاڑیاں نہ نکل سکیں جہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت آ گیا۔ بعض دفعہ طواف الوداع کرنے کے بعد ایک دن رکنا پڑتا ہے، کبھی جہاز ڈیلے ہو جاتا ہے، کبھی نظام بدل جاتا ہے، تو اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ طواف الوداع کرنے کے بعد کیا میں دوبارہ خانہ کعبہ جا بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں اور بار بار جائیں۔ طواف وداع کرنے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ جانا کوئی بین ہو گیا، نہیں، آپ دوبارہ جائیں، پھر دوبارہ طواف کریں اور دوبارہ طواف کا طواف الوداع منائیں، جتنا زیادہ ہو سکے۔ اب تو پھر اس وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال طواف ادا کرنے کے بعد اگر پھر کعبے میں داخل ہونے اور حاضر ہونے کا موقع مل سکے اس کو شکر کے ساتھ قبول کریں، اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب طواف ادا کرنے کے بعد اب خانہ کعبہ میں دوبارہ بالکل نہیں جانا ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ بہرحال جب آپ وہاں سے طواف ادا کر چکے ہوں اور اس کے بعد اپنی گاڑیوں میں روانہ ہو جائیں، یہ چاہے آپ کا سفر مدینے کا سفر ہو اور چاہے اپنے وطن کا سفر ہو، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو آپ کے لیے بے انتہا زیادہ قبول فرمائے اور اس حج کو آپ کی زندگی کے تبدیلی کا ذریعہ بنائے، اور اس حج کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر اسلام کے پوری طرح سے غالب ہونے کا ذریعہ بنائے۔ حج کے دوران بے شمار مسائل پیش آتے رہتے ہیں، ظاہر ان تمام مسائل کو اس مختصر مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند ضروری مسائل ضرور بتائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سفر حج کے دوران نمازوں کا نظام کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں جو اصول ہیں وہ اصول ذہن میں رکھ لے جائیں کہ جب آپ اپنے گھر سے روانہ ہو جائیں تو جس وقت آپ اپنے شہر کی حدود چھوڑ چکے تو اس کے بعد پھر آپ کی نمازیں قصر ہوں گی۔ یہاں سے روانہ ہو گئے، جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو جو شہر سری نگر کے رہنے والے ہیں وہ ایئرپورٹ پر پوری نماز پڑھیں، کیونکہ ایئرپورٹ جو ہے وہ شہر کے حدود میں آ چکا ہے، لیکن جو دوسرے مقامات سے آنے والے حجاج ہیں وہ ایئرپورٹ پر قصر نماز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جہاز کے اندر بھی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ بہت سارے حاجی اس سفر حج کے اندر نمازوں کے اندر بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جہاز کے اندر میں نمازوں کا اہتمام کریں، اور جہاز میں وضو کرنے کی مشکلات آتی ہیں، اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جس دن آپ کو سفر حج ہو اس دن آپ کھانا پینا محدود رکھیں تاکہ جہاز کے اندر آپ کا وضو برقرار رہ سکے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا تولیہ یا کپڑا جس میں تھوڑی سی مٹی لگائی گئی ہو وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، تاکہ اگر جہاز کے اندر آپ کا وضو نہ ہوا اور جہاز میں وضو کرنے کی سہولت مہیا نہ ہوئی تو آپ اپنے اس کپڑے پر تیمم کر سکیں تاکہ جہاز کے اندر وقت پر آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ بہرحال جہاز میں اگر آپ کا وضو باقی ہے تو، اور اگر وضو باقی نہیں تو وہاں جہاز میں وضو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر جہاز میں وضو نہ کر پائیں تو آپ کے ساتھ ہینڈ بیگ میں جو رومال جس پر گرد و غبار لگایا گیا تھا اسی نیت سے اس پر تیمم کر لیں۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اپنے ہینڈ بیگ سے آپ نے وہ کپڑا نکالا، اور کپڑا نکالنے کے بعد اپنے سامنے کی پیٹی کے سامنے بچھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے تیمم کیا۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس طرح سے کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ ماریں اور اس کے بعد پھر اس طرح سے تیمم کریں۔ یہ تیمم کرنے کے بعد اب آپ اپنی نماز وہیں جہاز میں اپنے وقت پر ادا کریں۔ یاد رکھیں آپ چونکہ مسافر ہیں اس لیے آپ کو قصر نماز پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت، عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت، مغرب کی نماز تین رکعتوں کی جگہ پر 3 ہی رکعت، اور عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت، اور وتر کی 3 رکعتیں۔ اس طرح سے جہاز میں آپ نماز ادا کریں گے۔ جہاز میں قبلے کا مسئلہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ جس رخ کی طرف آپ کا جہاز جا رہا ہے قبلہ اسی رخ پر ہے، لہذا قبلہ ڈھونڈنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو جدھر آپ کا جہاز جا رہا ہے قبلہ ادھر ہی ہے، اور جس دن آپ واپس آ رہے ہوں گے تو جس سمت میں آپ کا جہاز جا رہا ہے اس سمت کے مخالف سمت یعنی اپنی پیٹھ کی طرف آپ کا قبلہ ہوگا، تو اس وقت قبلے کے آپ اپنی پیٹھ کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ جہاز میں سیٹوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جہاز میں جو دروازہ ہوتا ہے وہاں پر بھی 2 آدمی یا 3 آدمی مل کر کے اپنی جماعت کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاز میں کچن ہوتا ہے وہاں پر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی 2-3 آدمی اپنی جماعت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر کے ہی نماز ادا کی تو یہ نماز آگے چل کر کے دوبارہ پڑھنی ہوگی، اس نماز کے ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال جب آپ جدہ پہنچے، جدہ پہنچ کر کے وہاں چونکہ غسل خانوں کا پورا انتظام ہے،
नमाज की जगह बनी हुई हैं, इसलिए वहाँ इत्मीनान के साथ वजू भी करें और नमाजें भी पढ़ें, मगर ये नमाजें कसर होंगी। और जब आप मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे तो चाहे आप मुसाफिर हों या मक्का मुकर्रमा मुकीम हों, चूँकि आप काबतुल्लाह के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, इसलिए उस इमाम के पीछे आप पूरी नमाजें पढ़ेंगे। जब आप मक्का मुकर्रमा में पहुँच गए तो अब ये अच्छी तरह से मालूम कर लें कि मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद से लेकर वापस निकलने तक कितने अय्याम बनते हैं। जिन अय्याम में हज के दिन भी आ जाएंगे, अगर ये 15 दिन हो जाते हैं, यानी आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे और पहुंचने के बाद जिस दिन आपको मक्का से वापस निकलना होगा, चाहे अपने घर की तरफ निकलना हो और चाहे मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होना हो, ये अगर 15 दिन बन जाते हैं और इन 15 दिनों में दरमियान के अय्याम हज के भी आते हैं, तो फिर आप मुकीम हो चुके हैं। और मुकीम होने की बिना पर आपको मिना में भी मुकम्मल नमाजें पढ़नी हैं, अरफात में भी मुकम्मल नमाजें पढ़नी हैं, मुज़दलिफा में भी मुकम्मल नमाजें पढ़नी हैं और मिना के अंदर फिर वापस आकर के पूरी नमाजें पढ़नी हैं। बहुत सारे लोग वहां आकर के कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि साहब यहाँ मिना और अरफात में तो सब कसर लाजिम है, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ कसर की नमाज पढ़ी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से तशरीफ लाए थे और आपने वहाँ 15 दिन क़याम नहीं फरमाया। आप 5 ज़िलहिज्जा को तशरीफ लाए थे और 13 ज़िलहिज्जा को वापस रवाना हो गए, तो इसलिए आप वहाँ मुसाफिर ही रहे। चूँकि मुसाफिर ही रहे इसलिए आपने मिना, अरफात, मुज़दलिफा वगैरह में कसर नमाज पढ़ी है। अगर हम में से भी कोई शख्स मुसाफिर ही होगा, यानी 15 दिन से कम वहाँ क़याम होगा, तो ये शख्स भी कसर करता रहेगा। लेकिन अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा का क़याम हो गया हो तो फिर उस सूरत में कसर दुरुस्त नहीं है, उस सूरत में पूरी नमाज पढ़ें। ऐसा न हो कि आपको पूरी नमाज लाजिम हो चुकी हो और आप कसर पढ़ें तो आपकी नमाजें खराब हो जाएंगी। जाहिर है जिस मुसलमान पर 4 रकातें फ़र्ज हैं, उसने अगर 2 ही रकातें पढ़ी तो उसकी नमाज ही अदा नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़े खसारे की बात होगी कि आप किसी के धोखे में आकर के वहाँ अपनी नमाजों को खराब कर दें। मिना, अरफात, मुज़दलिफा जहाँ 4-4 रकातें आपको पढ़नी थी, वहाँ आपने 2 रकातें पढ़ी, जाहिर है आपकी नमाज अदा नहीं होगी और इस तरह से